ونصلی علی رسول الکریم۔ سامعین گرامی، آپ حضرات جانتے ہیں رمضان کا مہینہ چند گھنٹوں بعد شروع ہونے والا ہے۔ میں رمضان کی کس کس شان کا تذکرہ کروں، کس کس فضیلت کا تذکرہ کروں، اس کی راتیں بھی فضیلت والی، اس کے دن بھی فضیلت والے، اس کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ اس کا قیمتی اور رحمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اتنے زیادہ انعامات ہم سوچ بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آپ رات کی تراویح کو لے لیں، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے قرب کے 40 مقامات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے قرب کے، اپنے قریب ہونے کے 40 مقامات عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ میرے بندے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ 20 تراویحوں میں 40 سجدے ہیں، ہر ایک سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو 40 مقامات ہو گئے، 40 مرتبہ اللہ نے اپنے بندے کو اپنے قریب ہونے کا موقع دیا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میرے بندے سجدہ کرو میرے قریب ہو جا۔ ہم میں سے جو شخص چاہتا ہے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں تو سجدوں کی کثرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ نے ان کو اپنے قریب کیا، اپنے قریب بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میری امت کی معراج کیا ہوگی، میری امت میرے اللہ کے کیسے قریب ہوگی؟ اللہ نے تحفہ دے دیا اپنے حبیب کو، نماز کا تحفہ، کہ میرے حبیب آپ جائیں اپنی امت کو یہ تحفہ دے دینا، آپ کی معراج آسمانوں پر، ان کی معراج زمین پر، جب نماز پڑھیں گے ان کی معراج ہی معراج ہے، ان کو بلندی عطا ہوگی۔ جیسے ایک مقولہ ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز تو مومنین کی معراج ہے، بلندی عطا کرتی ہے۔ اگر وہ میرے قریب ہونا چاہتے ہیں تو سجدہ کریں، سجدہ کیجئے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کو 40 مقامات عطا فرما دیے اپنے قریب ہونے کے۔ تو اس لیے بھائیو پوری تراویح پڑھنی ہے انشاءاللہ، پورا مہینہ پڑھنی ہے، پوری تراویح پڑھنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہر روز 40 مقامات، اللہ کرے 30 روزے ہو یا 29، جو اللہ کو منظور، ان کو آپ ضرب دیں، 40 ضرب 30 یا 40 ضرب 29 ضرب دیں، کہ وہ بندہ جو پورا ماہ جس نے تراویح پڑھی ہوگی اللہ کی توفیق کے ساتھ، کتنا اللہ کا اس کو قرب حاصل ہوگا، کتنا اللہ کا اس کو رحمت اور اللہ کا فضل اس کو حاصل ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کا ہم نے قرب حاصل کرنا ہے۔ اور ہاں ایک اور بات سمجھے کہ رمضان المبارک کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو رمضان کو بطور ایک روایتی ایک رسم کی روزہ رکھا اور نماز پڑھی، تراویح پڑھی، بعد ختم۔ کچھ لوگ ہوں گے بڑے دل لگی کے ساتھ اس کو مہمان جان جس کے کرام کریں گے اور اپنی ہر عبادت کو کم جانیں گے، کم سمجھیں گے، ان کو قرب نصیب ہوگا۔ اس کی ایک مثال لے لیں آپ، کہ ایک بندے نے 4 مزدور رکھے اور شام کو ان کی مزدوری دے دی، 1,000 روپے ہر مزدور کی مزدوری طے کی گئی، ہر ایک کو 1,000 روپے عطا کر دے دیے۔ جب وہ جانے لگے ان 4 میں سے ایک کو بلایا اور کہا کہ ادھر آ، اسے 500 روپے اضافی دے دیے، یہ تیرا انعام ہے، اور کہا کہ کل تو نے ان مزدوروں کے ساتھ مزدوری نہیں کرنی، کل تو نے میرے دفتر میں آ کر بیٹھنا۔ اب اسے اجرت سب کو ملی ہی، قربت اسی کو ملی۔ مزدور 4 تھے، چاروں نے کام کیا، سب کو اجرت مل گئی، قربت ایک کو ملی 4 میں سے۔ کیسے ملی؟ کہ اس مالک نے کہا کہ میں نے دیکھا جب آپ سب کام کر رہے تھے، آپ بڑی دیانتداری سے کام کر رہے، بڑی دل لگی سے کام کر رہے، بڑی ایمانداری سے کام کر رہے تھے، مجھے آپ کا کام کرنا بڑا پسند آیا۔ اللہ رب العزت بھی دیکھیں گے، اللہ کی رحمت بھی دیکھے گی، میرے بندوں نے روزے رکھے ہیں لیکن سب کو اللہ اجر دے گا، اجرت ملے گی۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو ان کو قربت ملے گی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور ہم سب کو اپنے قربت نصیب فرمائے۔ وہ کون ہوں گے؟ رمضان کے مہینے میں دل لگی سے روزے رکھیں گے، تراویح مکمل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ڈر ڈر کے گزاریں گے، اللہ سے قربت مانگیں گے، وہ اپنے ہر عمل کو قلیل جانیں گے، تھوڑا جانیں گے۔ ان کو قربت ملے گی جو دل لگی سے، سنجیدگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں گے۔ اجرت تو ملے گی، ساتھ میں ان کو قربت ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے قربت حاصل کرنی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔